إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس بات کی خبر دی کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا ایمان والوں پر احسان ہے کہ اس نے ان کی جانوں میں سے ہی ایک رسول مبعوث فرمایا. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری اور اس کو یہ منصب عطا کیا گیا کہ وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے. یقیناً ان کی بعثت سے آمد سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آفاقی اور عالمگیر. آپ نے اگر آج سے 1450 سال پہلے کوئی بات اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان کی، جس طریقے سے ان کے لیے
اس وقت وہ قابل عمل تھی، بعین ہی آج بھی ہمارے لیے اسی طرح سے قابل عمل ہے۔ اور نہ جانے کتنی صدیاں بیت جائیں گی قیامت کے آنے میں، قیامت کے آنے تک اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، آپ کے فرامین، آپ کی احادیث، آپ کی تعلیمات وہ قابل عمل رہیں گی، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ دنیا جہاں مرضی پہنچ جائے، وہ جتنی مرضی ترقی کر لے، جس قدر مرضی وہ تحقیقات کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمات حاصل کرنے لگ جائے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی ہمیشہ کے لیے پابند ہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پابندی کرنا ان پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مختلف مواقع پر مختلف باتیں بیان کی، لوگوں کی حاجت اور ضرورت کے تحت ان چیزوں کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، اس کی رہنمائی مکمل موجود ہے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہی فیصلہ ہوگا کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کام کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ حالات و واقعات تبدیل ہو گئے، دنیا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، لہذا یہ احکامات قابل عمل نہیں ہیں۔ نہیں، دنیا نے تجربات کیے اور تجربات کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو کچھ کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں اس پر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ سائنس نے ہمیں کیسے بے وقوف بنایا، کس طریقے سے پروپیگنڈا کر کے ہمیں ہماری فطرت سے، اصل سے ہٹایا، اور 50-60 سال کے بعد دوبارہ وہ اسی بات پر آ گئے جہاں پر تھے، اور جو ہم عمل کر رہے تھے، جو ہم کھا پی رہے تھے، جو چیزیں استعمال کر رہے تھے، جہاں سے ہم نے وائلیشن کر کے ان چیزوں کو چھوڑ کر کے ان لوگوں کی بات مان کر کے کام شروع کیا، اب انہی لوگوں نے بذات خود اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ہمیں کہا کہ نہیں، آپ جو پہلے کام کرتے تھے وہی کریں، وہی کام ٹھیک ہے، ہمارا بتایا ہوا کام غلط ثابت ہو گیا۔ تو دین اسلام تجربات کا نام نہیں ہے کہ آپ تجربہ کریں، وہ تجربہ صحیح ثابت ہو جائے تو آپ اس پہ عمل کریں، اگر وہ تجربہ صحیح ثابت نہ ہو تو آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ سائنس ہے، اس کا مطلب ہی تجربات کرنا ہے، اس کی بنیاد ہی ایکسپیریمنٹس پہ ہے۔ تو لہذا سائنس کو شریعت کے تابع رکھنا ہوگا، نہ کہ سائنس کو شریعت پر حاوی کرنا ہوگا۔ ان دو چیزوں کو جب ہم سمجھ لیں گے تو ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ میڈیکل کا مطالعہ کر لیں یا پری میڈیکل کا مطالعہ کر لیں، انجینئرنگ کا کر لیں، سائنس کا کر لیں، دنیا کی دنیاوی اور عصری تعلیم کے کسی بھی شعبہ کے ساتھ آپ منسلک ہو کر کے دیکھ لیں یا اس کا مطالعہ کر کے جائزہ لے کر کے دیکھ لیں کہ یہ عصری علوم آپ کو اخلاقیات نہیں سکھاتے، عصری علوم آپ کو والدین کے حقوق نہیں بتاتے، اولاد کے حقوق نہیں بتاتے، بیوی اور خاوند کے حقوق بیان نہیں کرتے، عام مسلمان کے حقوق بیان نہیں کرتے۔ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو یا ایم بی بی ایس کے بعد اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ ڈگری حاصل کر کے اپنے عہدہ و منصب کو سنبھال لے،
لیکن انسانیت اور ہر ایک کے حقوق اس کو نہیں سکھائے گئے۔ انہوں نے یہ تو بتایا کہ آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے، اس پیسہ کمانے میں آپ کو فرعون بنایا، آپ کو سنگ دل بنایا، آپ کو بے ایمان بنایا، آپ کو رشوت خور بنایا، آپ کو سود خور بنایا، آپ کو کم تولنے والا، کم ماپنے والا، جھوٹ بولنے والا بنا دیا۔ لیکن یہ ساری اخلاقیات اور اعلیٰ تعلیمات صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی اور سکھائی۔ کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو انسانیت سے ہی غافل ہیں، کتنے اعلیٰ عہدہ و منصب والے ہیں جو اس عہدہ و منصب پر پہنچنے کے بعد اپنے والدین کے ہی انکاری ہو گئے، انہوں نے باپ کو باپ ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اور یہ اسلام کی تعلیمات کہ ماں باپ کی جو بھی حالت ہو جائے، جس حالت کو بھی پہنچ جائیں، ان کو ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اس تعلیم نے، اس پیسے نے، اس دوڑ نے کہ ہم کیسے دنیا میں آگے نکل جائیں یا ہم بھی ان کی طرح ترقی کر لیں، وہ اولڈ ہوم بنا دیے کہ آپ اپنے ماں باپ کو وہاں چھوڑ سکتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے اپنے طور پر جن چیزوں کو دین سمجھ کر کے عمل کرنا شروع کر دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو بنیاد تھی، جو ضرورت تھی، جس کا ہمیں پابند کیا گیا اور جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات تھی، اس سے ہم غافل ہو گئے۔ مثلا ہم آج آپ کے سامنے اذان کے حوالے سے کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور ہماری سستی اور غفلت کا اندازہ کیجیے کہ ہم کس قدر غافل ثابت ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قولوا مثل ما یقول المؤذن، تم ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہ کلمات تم اسی طریقے سے دہراؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مؤذن 4 مرتبہ کہتا ہے، تم نے بھی 4 مرتبہ اسی طریقے سے ان کلمات کو دہرانا۔ اگر کسی آدمی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ اکبر یہ کتنا عظیم کلمہ ہے، تو وہ حیران و ششدر ہو جائے۔ اتنا عظیم کلمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے زمین و آسمان کی فضا بھر جاتی ہے۔ زمین و آسمان کی فضا کتنی ہے؟ سائنسدانوں کو 1 کروڑ سال زندگی مل جائے تو وہ زمین و آسمان کی فضا کی حقیقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس میں کس قدر وسعت ہے۔ جتنی مرضی وہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعہ سے مشینیں ایجاد کر لیں، لیکن اس کی حقیقت کو وہ معلوم نہیں کر سکتے۔ اس کا اعداد و شمار کرنے سے وہ عاجز اور قاصر ہیں۔ ناسا نے بڑی ترقی کی ہے، بہت کچھ ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا، لیکن جو کچھ آسمانوں اور زمین کی فضا ہے اس کا وہ صحیح ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ فضا میں اربہا گلیکسیز ہیں، ایک گلیکسی، اس کا سفر، اس کی وسعت انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے یہ فضا بھر جاتی ہے، کیوں نہ بھرے؟ آپ نے کیا سمجھا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے بڑا ہے۔ ہر چیز سے بڑا ہونے کا ایک معنی مفہوم اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں،
کبھی اس کا معنی مفہوم اس پہ غور کریں. وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کرسی نے آسمانوں اور زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے. اس میں یہ ساری گلیکسیز بھی آ گئی، یہ ساری فضا بھی آ گئی، ہر چیز آ گئی. یہ تمام آسمان اور زمین اور جتنی بھی یہ مخلوقات ہے، فضا ہے، یہ سب کچھ کرسی کے سامنے ایک انگوٹھی کی طرح ہے. اتنی چھوٹی ہیں یہ ساری مخلوقات، اور یہ کرسی کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ کرسی کا معنی مفہوم یہ ہے، جیسے زینہ ہوتا ہے نا پاؤں رکھنے کا، یہ زینہ ہے. جو کرسی ہمارے ذہن میں آتی ہے نا، یہ والی جو استعمال کرتے ہیں، یہ مراد نہیں. اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی کیفیت بیان کی جا سکتی کہ اللہ کھڑا ہے، اللہ بیٹھا ہے، اللہ چل پھر رہا ہے. ایسی کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق نہیں کہی جا سکتی. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ جب امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے، تو ان پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے وہ سائل کہاں ہے؟ کہا یہ موجود ہے. کہا الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے. والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے. والکیف غیر معلوم، کیفیت کا علم نہیں ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے. یہ جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ اللہ عرش میں بیٹھا ہے، یہ جہالت ہے. اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، اس کے مقابلے میں یہ کرسی، اس کی حیثیت ایک انگوٹھی جیسی. اللہ نے خود کہا کہ عرش عظیم، رب العرش العظیم، وہ اس کا عرش اتنا بڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن بعض جاہل لوگ، آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب اور وہ مفتی حنیف قریشی، دوران گفتگو اس نے اللہ کی توہین کرتے ہوئے اس نے فون نکالا اور ٹیشو پیپر کے ڈبے کے اوپر رکھ دیا اور پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ ڈبہ عرش ہے اور اللہ اوپر ہے، یا الٹا کر کے کہ یہ ٹیلی فون جو ہے سمجھو کہ عرش ہے اور اللہ اوپر ہے، اللہ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے. یہ سوال کیا اس نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا. اس بے وقوف کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ دے کہ اللہ کے متعلق ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی. دوسری بات کہ مولوی اگر اپنے وجود میں ہی غور کرتا، وہ اپنے پاؤں دیکھتا اور اپنا قد کاٹ دیکھ لیتا تو اسے بات سمجھ آ جاتی. اس کے پاؤں کتنے کتنے ہیں، اس کا وجود کتنا بڑا ہے. ہاتھی کے پاؤں کتنے ہیں، اس کا وجود کتنا بڑا ہے. ٹرین چلتی ہے، اس کی پٹڑی کیسی ہے اور ٹرین اوپر کتنی بڑی ہے. بہت ساری ایسی مسائل موجود ہیں. عقل سے یہ چیزیں ثابت ہیں. روز تم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہو، کتنے بڑے بڑے قوی اور طاقتور اور بہت وزن والے قربانی کے موقع پر بیل
تیار کیے جاتے ہیں، اس کا جی 60 من وزن ہے، اور پاؤں کتنا ہوتا ہے اس کا؟ اور پاؤں تو اتنا ہی ہوتا ہے نا، تو اس لیے یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق کرنا یہ جہالت پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محیط ہے کہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور باقی ہر چیز محاط ہے، اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اگر اس کو یہ اصول، یہ قانون، یہ بات معلوم ہوتی تو اللہ کے بارے میں ایسی بات کبھی بھی نہ کرتا۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، آپ بھی کہو اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے بھی یہی کلمہ کہا۔ جب اس نے کہا حی علی الصلاۃ، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب اس نے کہا حی علی الفلاح، تو کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آخر میں وہ کہے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مؤذن کی اذان کا جواب اس طریقے سے دیا اور مؤذن نے آخر میں لا الہ الا اللہ کہا، تو اس شخص نے بھی آخر میں لا الہ الا اللہ کہا، تو فرمایا فقط دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں 5 وقت اذان ہوتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اذان کا جواب دیتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ اذان شروع ہوتی ہے تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور پاکستانی ترانہ لگایا گیا تو افغانی کونسلر کھڑا نہیں ہوا، تو اس پہ سفارتی آداب کی مخالفت کرنے پر ساری دنیا چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ آپ لوگ ان پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ غور کر لیتے کہ یہ سفارتی آداب کو روندنے والے آپ ہی ہیں۔ آپ نے ان کے سفیر عبدالسلام ضعیف کو امریکیوں کے سپرد کیا ننگا کر کے، وہ اس کو پنجرے میں بند کر کے لے کے گئے پاکستان کی حدود سے، تم نے سپرد کیا۔ اس پر تو ان لوگوں کو کبھی غیرت نہیں آئی کہ انسانیت سوز معاملہ، اس قدر اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت، عافیہ کو کس نے فروخت کیا، کس نے بیچا، کس نے یہاں تک پہنچایا؟ کبھی غور کریں، سوچیں کیوں وہ باہر نہیں آ رہی، اسے نجات کیوں نہیں مل رہی؟ ہمارے حکمران نہیں چاہتے۔ امریکی گورنمنٹ کئی دفعہ یہ بات کہہ چکی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ مطالبہ کرے، وہ پیروی کرے، وہ ہم سے باضابطہ بات کرے، یہ بات ہی نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اذان کا جواب دینا صرف یہی بات نہیں ہے، اس سے بھی آگے بہت ساری باتیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جو شخص اذان سننے کے بعد، یعنی ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی دہراتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وہ یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ یہ کلمات یاد ہے، اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، اس کی تعلیم دی ہے رسول اللہ نے باقاعدہ، اور خوشخبری کتنی عظیم ہے
یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے. گناہوں کی معافی، جنت میں داخلہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کے تو خیر اکثریت خلاف ہی چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قولوا مثل ما یقول المؤذن، مؤذن جو کہتا ہے تم بھی وہی کلمات کہو. اس کے بعد فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پہ درود بھیجو. اس کے بعد اذان کے بعد ہم نے دو زیادتیاں کی. ایک زیادتی یہ کی کہ ہم نے خود درود بنایا، میڈ ان انڈیا، ہمارا اپنا بنایا ہوا خانہ ساز. اور دوسری بات کہ ہم نے اس کو اذان سے پہلے پڑھنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درود کی نشاندہی کی، جس کے متعلق حکم دیا، جو تعلیم دی، جو درود کے الفاظ اور سیغے سکھائے، ہم نے وہ بھی چھوڑ دیے. اس کا موقع و محل بھی ہم نے تبدیل کر دیا. اپنی من مرضی سے عمل ہو رہا ہے، اور اس میں پھر ایسے ایسے شرکیہ اور کفریہ الفاظ ہم نے داخل کیے کہ الامان والحفیظ. آپ یہ سنتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نور میں سے نور. آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جز ہے، کوئی حصہ اور بکھرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پیدا ہوئی؟ اور سورہ اخلاص کی جو اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات پر قادر ہے کہ وہ 1/3 قرآن پڑھ لے، قرآن مجید کا 3واں حصہ تلاوت کر لے؟ معمولی بات تو نہیں ہے نا. اور وقت درکار ہے 10 پارے پڑھنے کے لیے، 3واں حصہ قرآن پڑھنے کے لیے. تو صحابہ نے کہا نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ کر کے بتایا کہ فإنها تعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 کے برابر ہے. اتنا جو سبب، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان ہوئی ہے، اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ الصمد. اللہ عام طور پہ یہ معنی کیا جاتا ہے بے نیاز ہے، یہ تو معنی ہی نہیں بنتا. عربی میں ہے کہ الذی لا جوف لہ، وہ ذات کے جس کا پیٹ نہ ہو، جو اندر سے خالی چیز ہوتی ہے اس میں کچھ داخل بھی ہوتا ہے اور خارج بھی ہوتا ہے. جوف اس کو کہتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالی لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی نکلا، نہ اس کو کسی نے جنم دیا نہ اس نے کسی کو جنم دیا. پھر دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ وہ ذات جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے رجوع کرنے پر مجبور ہوں، وہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے اللہ، جس کی طرف تمام مخلوقات رجوع کرنے پر مجبور ہے، وہ ذات لم یلد ولم یولد. یہ بھی کہہ دیا گیا کہ نور من نور اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مسلمانوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نور میں سے نور. جب اللہ کے نور میں سے نور ہے تو پھر اس کا یوم ولادت ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ جو اللہ کے نور میں سے نور ہو اس کا یوم ولادت ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ پھر آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟
آپ کے قول فعل عقائد اور نظریات میں یہ تضاد پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم صلوا علیہ، اذان کا جواب دینے کے بعد پھر کیا کرو، مجھ پہ درود بھیجو۔ اذان کے بعد کا حکم دیا۔ ثم کے متعلق عربی گرامر کے مطابق اہل علم جانتے اور بیان کرتے ہیں کہ یہ تراخی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ درود پاک اذان سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، اذان کے بعد ہی پڑھنا ہے، یہ تعلیم دی۔ اور فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو۔ اور آپ نے خبر دی، فرمایا کہ جنت میں ایک ہی مقام وسیلہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو عطا کرے، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی ہوں کہ جسے یہ مقام وسیلہ ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جس شخص نے میرے لیے مقام وسیلہ کے حصول کی دعا کی حلت علیہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ دوسری روایت وہ بھی صحیح مسلم کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی۔ یہاں بھی وہی افسوسناک پہلو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، جن کی آپ نے تعلیم دی، جو آپ نے سکھائے، جو تمام کتب احادیث میں موجود ہیں، ان الفاظ میں بھی اضافہ کر دیا۔ آپ حنفی نماز لے لیں، سنی نماز لے لیں، یا جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں حنفی حضرات کی طرف سے، ان کتابوں میں آپ پڑھیں، دیکھیں، تقابل کریں، غور کریں، جائزہ لیں کہ ان میں یہ دعائے وسیلہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اضافہ کیا ہے۔ وَالدَّرَجَاتُ الرَّفِيعَ کے الفاظ بڑھا دیے، آخر میں اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ کے الفاظ بڑھا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائے اس پہ اکتفا نہیں، اور محب کبھی ایسا کرتا ہے کہ اپنی مرضیاں کرے اور محبت کے دعوے بھی کرے، ایسا ہوتا ہے دنیا میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مقام محمود اور جنت میں مقام وسیلہ کی جو شخص، دو باتیں بیان کی، یہ الگ حدیث ہے جو بیان کر رہا ہوں، اور اس میں آپ نے وہ الفاظ بھی بتائے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ اتنی ہی دعا ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اس مکمل دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب،
آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود تک پہنچا، وہ آپ کو عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ فرمایا جو یہ دعا میرے لیے پڑھے گا، میرے لیے یہ دعا کرے گا، فحلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آپ مجھے ذرا بتائیں، بنگڑے ڈالنا، جلوس نکالنا، پہاڑیاں بنانا، دیگر سارے کام کرنا، آپ کی محبت کا مختلف طریقوں سے اظہار کرنا، ادھر جماعت ہو رہی تھی عشاء کی اور ادھر باہر سے جلوس جا رہا تھا، نعرے لگاتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے، کسی کو توفیق نہیں ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لے۔ جب بھی انسان خلاف شرع کام کرتا ہے تو شریعت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی نماز خراب کی، خود پڑھی نہیں۔ آپ بتائیں کہ جو قرآن مجید نے کفار اور منافقین عبادت کا نقشہ کھینچا ہے، آج مسلمانوں کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ مقام و تصدیہ، سیڑھیاں بجانا، چیخو پکار کرنا، یہ نہیں ہو رہا۔ فرض نمازیں ضائع ہو رہی ہیں اور اللہ کے رسول کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، آپ نے فرمایا کہ میرے لیے مقام محمود اور وسیلہ کی دعا کرو، جو میرے لیے یہ دعا کرے گا، جو پڑھ کر کے میں نے سنائی اور اس کا ترجمہ بتایا، فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ کیوں جی؟ یہ 70 سال کے بزرگ، ان کو بھی دعا یاد نہیں، الا ماشاء الا من رحم رب۔ اور یہ جوان جن سے پوچھو دنیا جہان کی باتیں بتائیں گے، یہ ڈاکٹر حضرات جنہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں حفظ کر لی، یہ انجینئر حضرات جنہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں یاد کر لی، کھنگال دی کتابیں، وہ ٹیچر حضرات جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور مختلف ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں اپنے اپنے فن میں، اپنے اپنے مضمون میں، یہ جی فلاں مضمون کا ماسٹر ہے جی، یہ ایس ایس ٹی ہے جی، یہ فلاں مضمون کا ماہر ہے، یہ فلاں مضمون کا ماہر ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بھی ماہر ہے، اللہ کی تعلیمات کا بھی ماہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کا بھی ماہر ہے۔ اسے یہ دعا آتی ہے اذان کے بعد والی، جس کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کرو، آپ حکم دے رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں۔ کس قدر افسوسناک پہلو ہے۔ اداکاروں کے نام یاد ہوں گے، اینکروں کے نام یاد ہوں گے، سیاست دانوں کے نام یاد ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ والوں کے نام یاد ہوں گے، اور اپنے علاقے کے پٹواری اور کلرک اور جن سے واسطے پڑھتے ہیں سب کے نام یاد ہوں گے، ساری باتیں معلوم ہوگی، اور جس شعبہ سے وابستہ ہے اس کے متعلق مکمل معلومات رکھتے ہوں گے۔ میڈیکل ریب سے تعلق رکھنے والے ہوں یا کسی اور شعبہ زندگی سے، اس کے متعلق ساری باتیں یاد کر رکھی ہیں۔ اگر یاد نہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ اور مقام محمود کی دعا یاد ہے۔ کیوں جی، یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں ایک شادی میں گیا، نکاح پڑھایا، وہاں یہ ڈوم مراسی بانڈ آ گئے، جو ان کا طریقہ ہوتا ہے،
میں نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کافی پرانی بات، وہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ دلہے کا والد ہے۔ میں نے کہا والد تو ان کا وہ بیٹھا ہے نیچے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب پیسے دینے کی وجہ سے یہ ہیلا اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ بیٹھ جائیں، چلو میں آپ کو فی کا 100 روپیہ دوں گا۔ جس وقت 100 روپے کی بڑی ویلیو تھی، فی کا صاحب کو 100 روپیہ دوں گا، نماز سناتے جاؤ 100 روپیہ لیتے جاؤ۔ وہ 8-10 میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نماز سنا دے۔ میں فی کا 100 روپیہ دوں گا، نماز سناتے جاؤ 100 روپیہ لیتے جاؤ۔ وہ 2 چنگڑیاں آ گئیں، ڈھولکی انہوں نے گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ وہ کہتی جی سانو تو آئی ہوندا ہے، سن لو یہ نماز ہے ساڈی، انا للہ و انا الیہ۔ وہ بیٹھے رہے۔ میں نے کہا شرط ایک ہی ہے، 100 روپیہ دوں گا۔ یہ بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہے، یہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ اور جن چیزوں کے متعلق ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ان کے لیے ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سنا کے بات کو سمیٹتے ہیں۔ جو غلط فہمی میں مبتلا ہے یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے کندھوں کے اوپر اونٹ ہوگا، وہ بلبلا رہا ہوگا، اور یہ بوجھ تلے دبا ہوا چلا رہا ہوگا، آوازیں دے رہا ہوگا، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں، اے اللہ کے رسول میری فریاد رسی کرے۔ یہ آوازیں لگا رہا ہوگا، اللہ کے رسول کو پکار رہا ہوگا، یہ الفاظ کہہ رہا ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہے جو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اغثنی یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں نے بتا دیا تھا کہ میں چوروں کی سفارش نہیں کروں گا، منع کر دیا تھا، اس نے یہ اونٹ چرایا تھا، یا حرام طریقے سے یہ اونٹ حاصل کیے تھے، حرام کمائی سے خریدے تھے۔ فرمایا دوسرا شخص آئے گا، اس کے کندھوں کے اوپر گھوڑا ہوگا، یہ اس کے وزن کے نیچے چلا رہا ہوگا، دب رہا ہوگا، مر رہا ہوگا، یہ بھی آوازیں لگا رہا ہوگا اور گھوڑا ہنہنا رہا ہوگا، یا غیثنی یا رسول اللہ، غیثنی یا رسول اللہ۔ آپ فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے منع کیا تھا نا، حرام سے، ان کاموں سے روکا تھا۔ پھر ایک شخص آئے گا، اس کے کندھوں کے اوپر گائے ہوگی، وہ بھی چلا رہی ہوگی، وہ بھی اغثنی یا رسول اللہ کہے گا۔ پھر ایک شخص آئے گا، اس کے کندھوں کے اوپر بکری ہوگی، وہ ممیا رہی ہوگی، وہ بھی کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول کو پکارتے ہو، ان کی کوئی بات مانتے نہیں، نہ رشوت چھوڑتے ہیں، نہ سود چھوڑتے ہیں، نہ کم تولنا چھوڑتے ہیں، کم ماپنا چھوڑتے ہیں، نہ جھوٹ چھوڑتے ہیں، نہ جھوٹی قسمیں کھا کر کے سودا بیچنے سے باز آتے ہیں۔ کوئی تہوار آ جائے ان لوگوں کا جو غیر شرعی کام کر رہے ہیں، ہم دکانیں لگاتے ہیں،
مسئلے بھی کرتے ہیں، جانتے بھی سمجھتے بھی، دکانیں بھی لگاتے ہیں، پیسہ کمانا نا، یعنی ماتو سب کا ایک ہی کہ پیسہ کمایا جائے جیسے بھی حاصل ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ، کہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ سوچنے اور غور کرنے کی بات۔ میلے لگتے وہاں جا کے دکانیں لگاتے، پیسہ کمانا۔ اسی طرح سے اور آدمی آئے گا، اس کے اوپر بھی بوجھ ہوگا، جو اس نے چوریاں کی ہوں گی، ڈاکے مارے ہوں گے، ظلم و زیادتی کی ہوگی، وہ بھی اغثنی یا رسول اللہ کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بالکل جواب دے دیں گے، آج میں تمہارے لیے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے کسی کی ایک بالشت زمین قبضہ کر لیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ آئیں میرے بھائی اور دوستو، اپنی اصلاح کریں، اللہ سے ڈر جائیں۔ جنہوں نے بہنوں کا حق نہیں دیا، بہنوں کا حق دے دیں۔ جنہوں نے بھائیوں کا حق مارا ہے، عزیز و اقارب کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مظلوموں کا، ان کا حق ان کو واپس کر دو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کلیئر کر لو، کل قیامت کے دن میں اور آپ یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے، ہمت اور طاقت نہیں ہوگی۔ بھائی سوچ لیں، وہاں یہ روپے نہیں چلیں گے، یہ نقدی نہیں چلے گی، نہ یہ موجود ہوگی، وہاں یا نیکیاں دینی ہوگی یا لوگوں کی برائیاں اپنے ذمہ لینی ہوگی۔ اتنی نیکیاں ہیں کہ تقسیم کرنے کے بعد بھی بچ جائیں، یا لوگوں کی برائیاں اپنے ذمہ لے لیں تو پھر بھی نجات پا جائیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ لیکن سب سے اہم ترین بات جو ہم نے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی شفاعت کے متعلق بتایا کہ مجھ پر ان کی شفاعت واجب ہو گئی، وہ دعا یاد کر لیں۔ یقین مانیں کہ آج آپ صرف 15 منٹ لگائیں، یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے گی، سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہو جائے گی۔ 2-3 لائنیں ہیں، صرف 15 منٹ لگانے سے آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ یہ دعا یاد کر لیں، اور ہر اذان کے بعد یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔